बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्नीन अगरम आज 15 रजब उल मुरज्जब का दिन है। आज शहादत है सानी ज़हरा शरीकतुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की। तो आज इस दिन के हवाले से मैं तमाम मोमिनीन बिलखसूस अपने बानवे आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजूर ताज़ियत पेश करता हूँ। बीबी की शहादत के हवाले से मैं आज अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के मसाइब की मजलिस आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो चलें आज इस मसाइब की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کہ اسلامی حاکم عادل ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ ہے تیرا عادل، یہ تیرا عادل ہے کہ عبد المطلب کی بیٹیاں ننگے سر برسر دربار کھڑے، سر کھلے کھڑی. کیا کہنا شہزادی زینب کا، کیا کہنا کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ پورا دین سمجھا دیا. اب جو خطبے کا شور ہوا اور سناٹا چھایا تو زنان خانہ جو کہ دربار کے پیچھے دروازہ تھا اس کا پردہ ہٹا کے ایک عورت ننگے سر باہر آ گئی. یہ یزید کے حرم کی کوئی عورت تھی، کہتے ہیں کہ ہند تھی، جس کا مرزا دبیر نے مرثیے میں کہا ہے قید خانے میں تلا تمہیں کہ ہند آتی. یزید یہ کیسے قیدی آئے ہیں؟ یہ لہجہ تو ہم مدینے میں سن، یہ کون قیدی ہیں؟ ان کو قیدی بنایا گیا ہے. تو چونکہ سربرہنہ آئی تھی تو یزید اٹھا، اپنی عبا اتار کر اس کے سر پہ ڈالا اور کہا تو ننگے سر بے پردہ آ گئی. قیامت کا وقت تھا، زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا جس کے گھر سے پردہ نکلا ہے اس کے پردے کا خیال نہیں ہے، کنیزوں کو پردہ کروایا جا رہا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ان آوازوں پہ اللہ رحمت نازل کرے. بہت احسن اور خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کو سماعت فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. کل سے شبیں شروع ہوں گی مولا علی، لیکن آپ نے مجلس آج ہی سے سجا دی اور ذکر علی سننے کی تیاری کر لیا. اللہ اکبر. اب کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں اور کیسے بیان کروں؟ قیدی جب آئے اور باب الساعت پہ روکا گیا اور چاروں طرف سے پتھر مارے گئے، اور ایک رسی میں سب کو باندھا گیا. بھائی میری طرف دیکھیے گا تو منظر سمجھ میں آ جائے گا. اندر سے تخت پہ بیٹھا بار بار اٹھتا تھا منبر پہ، جیسے میں بیٹھا ہوں اور میں اٹھوں، وہ تخت سے کھڑے ہو کے چاروں طرف پکارتا قیدیوں کو جلدی لاؤ، قیدیوں کو جلدی لاؤ. اٹھ کے کہتا تھا جلدی لاؤ. اور وہاں دروازے پہ جیسے یہ کہتا تھا جلدی لاؤ تو شمر تازیانے مار جلدی چلو، جلدی چلو. ہوا میں تازیانے لہرا رہے تھے، آگے بڑھو آگے بڑھو. گریہ کریں گے آپ. تقریر کا آخری جملہ سن لیجئے.
آخری جملے سے جلدی چلو، حاکم بلا رہا ہے، جلدی چلو۔ ایک بار سید سجاد نے مڑ کر پھوپھی کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں کربلا سے کوفے تک، کوفے کے دربار میں، شام کے بازار میں، ہر جگہ آپ بڑھتی چلی گئیں، کہیں رکی نہیں۔ پھوپھی اماں تازیانے پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں رک گئیں؟ وہ کہہ رہا ہے بڑھو، آپ کیوں ٹھہر گئیں؟ آدھی رات گزر چکی تھی، 21 رمضان کی شب تھی، اصحاب و انصار علی سے رخصت ہو رہے تھے الوداع کہہ کر، اور مولا کہہ رہے تھے بس آج کے بعد ہمیں نہیں دیکھو گے، 21 کو ہمارا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ پھر پوچھا حسن مصطفیٰ سب نے مل لیا؟ کہاں بابا، جتنے باہر تھے سب نے آپ کو دیکھ لیا۔ کہ دروازہ بند کرو، پردہ ڈالو اور یہ پردہ ہٹاؤ۔ دروازے بند ہوئے، عصمت سرا کے پردے ڈالے گئے اور جو گھر میں پردہ تھا وہ ہٹایا گیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، بیویاں سامنے تھی، سب سے آگے حضرت زینب تھی، بال کھلے ہوئے، نظر پڑتے ہی کہا زینب آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس آؤ۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، زینب میرے پاس آؤ۔ حضرت زینب آگے بڑھی، جیسے ہی قریب آئیں، حضرت زینب کے بازو پکڑ کے علی نے اپنے سینے سے لگا لیا، اوپر سے چادر ڈالی۔ بیویاں دیکھ رہی تھی، حسن اور حسین دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ علی نے زینب سے کیا کہا۔ کسی نے شہزادی سے پوچھا بھی نہیں کہ بابا نے آخری بار 21 رمضان کی شب میں کیا کہا تھا۔ جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں شمر تازیانے مار رہا ہے، آگے بڑھئے، وہ تازیانے مار رہا، آپ آگے بڑھئے، تو کہا بیٹا ٹھہرو، تمہیں معلوم ہے میں کیوں رکی ہوں؟ بیٹا تم چھوٹے تھے، تم 2-2.5 سال کے تھے جب تمہارے دادا دنیا سے گئے۔ آخری بار جب تمہارے دادا علی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا تو میرے کان میں جھک کر کہا زینب میرے بعد کھلے سر سے بازو بندھے دربار میں جانا ہے۔ تو میں رونے لگی تھی، میں نے کہا بابا بھلا سیدہ کی بیٹی دربار میں کیسے جائے گی؟ تو بابا نے کہا زینب جب وہاں پہنچنا تو نجف کا رخ کرنا اور کہنا بابا آئیے زینب دربار میں جا۔ اے سید سجاد، زینب کو اپنے بابا کا انتظار ہے، اور پھر پکارا بابا زینب دربار۔ ماتم حسین